فرض کریں کہ ایک عدالت کا کمرہ ہے، قاضی کا ہتھوڑا میز پر زور سے بجتا ہے اور ایک شخص کو ایک ایسے جرم میں 10 سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے جو شاید اس نے کیا ہی نہ ہو۔ ہاں، یہ ایک ایسا منظر ہے جو ہم نے اکثر فلموں میں دیکھا ہے یا شاید خبروں میں سنتے ہیں۔ بالکل۔ تو وہ شخص ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور جیل کی قید تنہائی کا دروازہ اس کے پیچھے بند ہو جاتا ہے۔ اب ایک عام انسان کے لیے یہ منظر کہانی کا حتمی انجام محسوس ہوتا ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی ختم ہو گئی اور قسمت کے فیصلے پر حتمی مہر لگ گئی۔ یہی بات ہے، لیکن کیا وہ ہتھوڑے کی چوٹ واقعی ایک فل سٹاپ ہے یا پھر وہ دراصل ایک بالکل نئی، طویل اور پوشیدہ قانونی جنگ کا ابتدائی بگل ہے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی الجھن ہے، کیونکہ دیکھیے، معاشرہ ہر چیز کو ایک حتمی انجام کے ساتھ دیکھنے کا عادی ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جج نے فیصلہ سنا دیا تو اب سچائی پتھر پر لکیر بن چکی ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں، قانون کی دنیا اتنی سادہ یا سیدھی نہیں ہوتی۔ میں بتاتی ہوں، جسے ہم اختتام سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل قانون کے ایک بہت بڑے اور پیچیدہ حفاظتی جال کے متحرک ہونے کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مشن بالکل یہی ہے۔ ہم ان ضوابط کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ فیصلے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہم ضابطۂ فوجداری 1898 یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ کے ان حصوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو اپیلوں کے نظام کو چلاتے ہیں۔ جی، خاص طور پر اس کا باب 31 جو دفعہ 421 سے 431 تک پھیلا ہوا ہے۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا نچلی عدالت کا فیصلہ واقعی پتھر پر لکیر ہوتا ہے، یا اپیل سننے والی عدالت کے پاس اس لکیر کو مٹانے، تراشنے یا بالکل نیا روپ دینے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بھی دلچسپ ہوگا کہ کیا یہ قانون صرف کتابوں میں لکھی خشک تحریریں ہیں یا یہ کسی بے گناہ کو بچانے کی آخری امید ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز عدالت کے اس پہلے دروازے سے کرتے ہیں جہاں سے ایک اپیل اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ جب کوئی شخص سزا پانے کے بعد اپیل کی درخواست دائر کرتا ہے تو کیا عدالت اس کے لیے اپنی باہیں کھول کر کھڑی ہوتی ہے؟ باہیں کھول کر استقبال کرنے کے بجائے دراصل ایک بہت ہی سخت چھان بین کا عمل ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب اپیل کی درخواست عدالت کے سامنے آتی ہے تو قانون خاص طور پر وہ اصول جو ابتدائی منظوری سے متعلق ہیں، دفعہ 421، عدالت کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ اس پٹیشن کو پڑھے اور اگر اسے لگے کہ اس میں مداخلت کی کوئی معقول یا ٹھوس وجہ موجود نہیں ہے تو وہ اسے وہیں فوری طور پر مسترد کر دے۔ وہیں کہ وہیں مسترد کر دے؟ جی، قانونی زبان میں سے سمری ڈسمسل کہا جاتا ہے، یعنی بغیر کسی طویل کارروائی کے پہلے ہی مرحلے پر اپیل کو خارج کر دینا۔ رکیے، یہ تو ایک انتہائی سنگین بات ہے۔ ایک شخص کی آزادی خطرے میں ہے اور عدالت بغیر کسی طویل بحث کے، بغیر گواہوں کو دوبارہ بلائے، بس کاغذات دیکھ کر اسے مسترد کر سکتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سن کر کیسا لگتا ہے، لیکن اس کی ایک وجہ ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا یہ بالکل ویسا نہیں ہے جیسے کسی کلب کا باؤنسر دروازے پر ہی آپ کا چہرہ یا کارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دے کہ آپ اندر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تشبیہ کافی حد تک درست ہے۔ تو کیا صرف نظام کا وقت بچانے کے لیے کسی انسان کی زندگی اور آزادی کے ساتھ یہ خطرہ مول لینا انصاف کے خلاف نہیں ہے؟ ہم تو یہاں انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، کسی ٹریفک جام کو کلیئر کرنے کی نہیں۔ آپ کا یہ خدشہ بالکل بجا ہے اور پہلی نظر میں یہ واقعی خطرناک معلوم ہوتا ہے، مگر دیکھیں، نظام انصاف کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ باؤنسر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بالکل، اگر وہ باؤنسر یا وہ ابتدائی فلٹر نہ ہو تو ہر روز ہزاروں بے بنیاد اور فضول اپیلیں محض کیس کو لٹکانے کے لیے دائر کی جائیں گی۔ ہاں، یہ تو ایک عملی مسئلہ ہے، خاص طور پر ہمارے نظام میں۔ جی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عدالتوں کا نظام اس قدر بوجھ تلے دب جائے گا کہ وہ لوگ جو واقعی بے گناہ ہیں اور جن کی اپیلوں میں وزن ہے، ان کی باری کئی دہائیوں تک نہیں آئے گی۔ یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کسی کو سنے بغیر باہر نکال دینا تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ لیکن یہ باؤنسر اندھا دھند فیصلے نہیں کرتا۔ قانون نے اس پہ ایک بہت کڑی شرط عائد کر رکھی ہے کہ اپیل مسترد کرنے سے پہلے اپیل کنندہ یا اس کے وکیل کو اپنی بات سمجھانے کا مناسب اور مکمل موقع لازمی دیا جائے گا۔ اچھا، تو کسی کو سنے بغیر دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شرط تو کچھ تسلی دیتی ہے کہ کم از کم وکیل کو بولنے کا موقع ملے گا۔
جی بالکل، اور اگر اپیل مسترد نہ ہو تو دفعہ 422 کے تحت باقاعدہ نوٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، میں نے متعلقہ تحریروں میں ایک اور چیز نوٹ کی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ جج اپیل مسترد کرنے سے پہلے نچلی عدالت کا مکمل ریکارڈ منگوا تو سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کرنے کا پابند نہیں ہے۔ ہاں، یہ اختیار سوادیدی ہے۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ بغیر مکمل ریکارڈ دیکھے صرف چند صفحات کی اپیل پڑھ کر جج کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ نچلی عدالت نے کوئی غلطی نہیں کی، کیا یہ جج کی صوابدید پر ایک بہت بڑا اور شاید اندھا اعتماد نہیں ہے؟ یہ اندھا اعتماد نہیں ہے، بلکہ یہ نظام کا اپنے تربیت یافتہ اور تجربہ کار ججوں پر ایک شعوری اعتماد ہے۔ مطلب ان کے تجربے پر بھروسہ کیا جاتا ہے؟ بالکل، ایک ہائی کورٹ کا جج جس نے اپنی پوری زندگی قانون کو دی ہو، وہ محض فیصلے کی کاپی اور اپیل کے گراؤنڈز کو پڑھ کر ہی بہت حد تک یہ بھانپ لیتا ہے کہ آیا نچلی عدالت کے جج نے شواہد کو پرکھنے میں کوئی فاش قانونی غلطی کی ہے یا نہیں، یا قانون کا اطلاق غلط کیا ہے۔ تو اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو تو کیا ہوگا؟ اگر اس تجربہ کار جج کے ذہن میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے کہ شاید نچلی سطح پر ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ فوری طور پر ریکارڈ طلب کر لے گا۔ وہ اس شک کا فائدہ ہمیشہ اپیل کرنے والے کو دے گا۔ اچھا، یعنی شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ملتا ہے۔ جی، اور جب ایسا ہوتا ہے اور اپیل مسترد ہونے سے بچ جاتی ہے تو پھر باقاعدہ جنگ کا میدان سجے گا، فریقین کو سنا جائے گا۔ تو فرض کر لیتے ہیں کہ اپیل منظور ہو گئی، دروازہ کھل گیا اور ہم عدالت کے اندر آ گئے۔ اب دفعہ 423 کے تحت اس ایپلیٹ کورٹ یعنی اپیل سننے والی عدالت کی طاقت کتنی ہے؟ ان اختیارات کو اگر لامحدود نہ بھی کہا جائے تو یہ انتہائی وسیع ضرور ہیں۔ کیا وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ نچلی عدالت نے کوئی تکنیکی غلطی تو نہیں کی، یا اس کے پاس اس پورے فیصلے کو الٹ دینے کا اختیار بھی ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ جب اپیل باقاعدہ سماعت کے لیے منظور ہو جاتی ہے تو اپیلیٹ کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ پورے کیس کا ازر جائزہ لے۔ وہ بریت کے فیصلے کو کالعدم کر کے مجرم کو سزا سنا سکتی ہے۔ بریت کو بھی کالعدم کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اور وہ کسی سزا یافتہ شخص کی سزا کو مکمل طور پر ختم کر کے اسے باعزت بری بھی کر سکتی ہے۔ وہ یہ بھی کر سکتی ہے کہ فیصلہ کالعدم کر کے نچلی عدالت کو دوبارہ ٹرائل کا حکم دے دے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی بہت وسیع اختیارات ہیں۔ یہاں تک کہ عدالت سزا کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی نوعیت کو بھی بدل سکتی ہے یا اسے کم کر سکتی ہے۔ یہاں ایک چیز ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ جو آپ نے کہا کہ عدالت سزا کم تو کر سکتی ہے، لیکن جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو معلوم ہوا کہ دفعہ 106 کی ذیلی دفعہ 3 کی شرائط کے علاوہ اپیلیٹ کورٹ ملزم کی سزا میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ میں اس پر رکنا چاہوں گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر اپیل سننے کے بعد ججوں کو یہ محسوس ہو کہ نچلی عدالت نے تو اس شخص کو صرف 5 سال کی سزا دی ہے، جبکہ اس کا جرم تو اتنا بھیانک تھا کہ اسے 20 سال قید ہونی چاہیے تھی، تو وہ جج اس کی سزا بڑھا کیوں نہیں سکتے؟ یہ قانون کی پوری فلسفی کا ایک بہت ہی شاندار اور نازک پہلو ہے۔ میں بتاتی ہوں کہ اس کی گہرائی میں کیا ہے۔ اپیل کا تصور کیا ہے؟ اپنے حق کے لیے لڑنا؟ بالکل، اپیل ملزم کا وہ حق ہے جو اسے اپنے خلاف ہونے والی کسی ناانصافی کو چیلنج کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ قانون اس اپیل کو ایک ڈھال کے طور پر دیکھتا ہے، تلوار کے طور پر نہیں۔ ڈھال اور تلوار، یہ تشبیہ بہت زبردست ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر عدالت اپیل کے پاس سزا بڑھانے کا کھلا اختیار ہوتا تو کیا کوئی بھی انسان، چاہے وہ کتنا ہی بے گناہ کیوں نہ ہو، اپیل دائر کرنے کی ہمت کرتا؟ یقیناً نہیں۔ وہ تو اسی خوف کا شکار رہتا کہ اگر میں نے فیصلہ چیلنج کیا تو کہیں عدالت غصے میں آ کر میری سزا دگنی نہ کر دے۔ وہ تو اپنے حق کے لیے لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتا۔ بیانہ، اگر نظام انصاف اپیل کے عمل کو ہی خوفناک بنا دے گا تو ظلم کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ قانون نہیں چاہتا کہ انصاف مانگنے کا عمل بذات خود ایک نیا خطرہ بن جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپیل کرنے والا اس بات سے بے فکر ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا مزید بڑھ جائے گی۔ جی ہاں، اسی لیے یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ مجرم کی اپنی اپیل پر عدالت اسے اس حالت سے زیادہ بری حالت میں نہیں ڈال سکتی جس میں وہ اپیل کرنے سے پہلے تھا۔ یہ ریاست اور ایک عام شہری کی طاقت کے درمیان توازن قائم رکھنے کا طریقہ ہے۔ ہاں، کیونکہ ریاست کے پاس تو وسائل کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بالکل، ریاست کے پاس بے پناہ وسائل ہیں،
وہ اگر سمجھتی ہے کہ سزا کم ہے تو وہ خود سزا بڑھانے کی اپیل دائر کرے، لیکن شہری کی اپیل پر اسے مزید نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ تو واقعی ملزم کے حقوق کے تحفظ کا ایک بہت زبردست حفاظتی حصار ہے، لیکن اس سب کے دوران ایک بہت کڑوا اور عملی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ دفعہ 426 اور 27 کے حوالے سے اپیل دائر بھی ہو گئی، منظور بھی ہو گئی اور عدالت کے پاس اختیارات بھی ہیں، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ نظام کی رفتار کیا ہے۔ بعض اوقات اپیلوں کے فیصلوں میں مہینوں یا کئی سال لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نظام کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو وہ شخص جو جیل کی کال کوٹری میں بند ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی زندگی کے جو سال اس اذیتناک انتظار میں گزر رہے ہیں، کیا نظام کو ان کی کوئی پرواہ ہے؟ یہ ایک ایسا المیہ ہے جس سے نظام انصاف بخوبی واقف ہے، اور اسی لیے دفعہ 426 نے اس کا ایک حل بھی وضع کیا ہے۔ ضمانت کا حق؟ جی، جب اپیل دائر ہو جاتی ہے تو عدالت اپیل کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حتمی فیصلہ آنے تک نچلی عدالت کی سنائی گئی سزا پر عمل درآمد کو عارضی طور پر روک دے اور اس شخص کو ضمانت پر رہا کر دے۔ ہاں، اور جب میں نے اس کے اصول پڑھے تو مجھے ایسا لگا جیسے میں قانون کی نہیں بلکہ کسی ریاضی یا حساب کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ ریاضی کیسے؟ مطلب اتنی مخصوص کیلکولیشنز۔ اگر کسی کو 3 سال تک کی سزا ہوئی ہے اور 6 ماہ تک اس کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تو اسے ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا۔ بالکل، قانون نے باقاعدہ ٹائم لائنز دی ہیں۔ اور اگر سزا 3 سے 7 سال کے درمیان ہے اور 1 سال تک فیصلہ لٹکا رہتا ہے تو اسے ضمانت ملے گی، اور اگر عمر قید یا 7 سال سے زیادہ کی سنگین سزا ہے اور عدالت 2 سال تک اس کی اپیل کا فیصلہ نہیں کر پاتی تو اسے ضمانت مانگنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست اعداد و شمار بتائے ہیں۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی چلتی ہوئی فلم کو بیچ میں ہی پاز کر دیا گیا ہو۔ مووی ختم نہیں ہوئی، بس کچھ دیر کے لیے روک دی گئی ہے۔ ہاں، یہ ایک عارضی ریلیف ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا محض وقت گزرنے سے کسی سنگین جرم کی شدت کم ہو جاتی ہے؟ کیا 2 سال جیل میں رہنے سے اس نے جو جرم کیا تھا وہ دھل جاتا ہے کہ اسے ضمانت دے دی جائے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں ابھرتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے۔ وقت گزرنے سے جرم کی سنگینی بالکل کم نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ ضمانت کوئی معافی یا برید کا سرٹیفکیٹ ہے۔ تو پھر ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ دراصل ریاست اور نظام انصاف کی اپنی کمزوری اور سست روی کا اعتراف ہے۔ ذرا سوچئے، ایک شخص جس نے اپیل کر رکھی ہے، یہ امکان تو موجود ہے نا کہ وہ آخر میں بالکل بے گناہ ثابت ہو جائے۔ ہاں، اپیل کا مقصد ہی یہی ہے۔ اب اگر وہ شخص عدالتوں میں فائلوں کے بوجھ کی وجہ سے 2 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے اور پھر فیصلہ آئے کہ وہ بے گناہ تھا، تو ان 2 سالوں کا حساب کون دے گا؟ ان 2 سالوں کا حساب تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ وقت، وہ ذہنی اذیت، وہ خاندانی تباہی، اس کا ازالت تو ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے نظام یہ کہتا ہے کہ ہماری سست روی کی سزا کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جس کی اپیل ابھی زیر التوا ہو۔ یہ اس شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہے۔ لیکن کیا یہ اصول ہر طرح کے مجرموں پر لاگو ہوتا ہے؟ مطلب اگر کوئی دہشت گرد ہو تو؟ نہیں، قانون اندھا نہیں ہے، وہ صرف ہمدردی پر نہیں چلتا، اسے معاشرے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اسی لیے قانون واضح طور پر استثناء دیتا ہے کہ جو خطرناک یا عادی مجرم ہیں یا جنہیں دہشت گردی کے جرائم میں سزائیں ملی ہیں، انہیں ان وقت کے پیمانوں کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اچھا، یعنی خطرناک مجرموں کے لیے یہ رعایت نہیں ہے؟ جی، چاہے ان کی اپیل 10 سال تک لٹکی رہے، وہ خطرناک ہے اور انہیں معاشرے میں کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ تفریق واقعی ضروری ہے، ورنہ تو یہ نظام مجرموں کے لیے ایک پناہ گاہ بن جاتا۔ اور ضمانت کے ذریعے آزادی ملنے کی یہ بات تو ہم نے سمجھ لی، لیکن جب میں نے دفعہ 427 میں بریت کے خلاف اپیل کے قوانین دیکھے تو وہاں معاملہ بالکل الٹ نظر آیا۔ آپ کا اشارہ دوبارہ گرفتاری کی طرف ہے؟ جی، فرض کریں ایک شخص کو نچلی عدالت نے باعزت طور پر بری کر دیا ہے، وہ آزاد ہو کر اپنے گھر چلا گیا ہے، لیکن پھر ریاست ہائی کورٹ میں اس بریت کے خلاف اپیل کر دیتی ہے۔ اب قانون کہتا ہے کہ ہائی کورٹ اس شخص کی دوبارہ گرفتاری کا وارنٹ جاری کر سکتی ہے۔ یہ بظاہر آزادی چھیننے والی بات لگتی ہے، لیکن یہ قانون کے توازن کی ایک اور بہترین مثال ہے۔ وہ کیسے؟ ایک شخص کو تو آزاد کر دیا گیا تھا نا؟ دیکھیں، قانون کبھی بھی کسی ایک سمت میں جھکا ہوا نہیں ہوتا۔ جب ریاست، جو کہ معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے، یہ دعویٰ لے کر بڑی عدالت میں جاتی ہے کہ نچلی عدالت نے ایک سنگین مجرم کو شواہد کو نظر انداز کر کے چھوڑ دیا ہے، تو بڑی عدالت کو یہ اختیار استعمال کرنا پڑتا ہے۔
تاکہ وہ شخص بھاگ نہ جائے؟ بالکل، اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ اگر وہ شخص واقعی مجرم ہے تو وہ اس آزادی کا فائدہ اٹھا کر ملک سے فرار نہ ہو جائے یا گواہوں کو غائب نہ کر دے۔ اسے انصاف کے کٹہرے میں حاضر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سارے عمل کو سن کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم قانون کی کسی بھول بھلائیوں میں چل رہے ہیں جہاں ہر موڑ پر کوئی نیا راستہ نکل آتا ہے۔ اور قانون کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ اس نے ہر ممکنہ صورتحال کا سوچ رکھا ہے۔ تو بات موڑ کی چلی ہے، تو کیا ہوتا ہے جب اپیل کے انتظار کے ان طویل سالوں میں کوئی بالکل نئی چیز سامنے آ جائے، کوئی ایسا گواہ یا ثبوت جو پہلے کبھی پیش ہی نہ کیا گیا ہو؟ قانون اس کے لیے بھی ایک راستہ دیتا ہے، دفعہ 428 کے تحت۔ جی، میں نے پڑھا کہ اپیلٹ کورٹ کو یہ غیر معمولی اختیار ہے کہ وہ اپیل کی سماعت کے دوران مزید ثبوت لے سکتی ہے یا کسی میجسٹریٹ کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ مزید ثبوت اکٹھے کرے۔ جی ہاں، اسے ایڈیشنل ایویڈنس کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات سوچیں، اگر عدالت اپیل کو، جو کہ صرف فیصلہ کا جائزہ لینے کے لیے بیٹھی تھی، نئے ثبوت اور گواہ لینے پڑ رہے ہیں، تو کیا اس کا سیدھا سا مطلب یہ نہیں ہے کہ نچلی عدالت کا وہ پورا ٹرائل جس پر سالوں لگے وہ محض ایک مذاق تھا؟ یہ نتیجہ اخذ کرنا قدرے جلد بازی ہوگا۔ کیا یہ نچلی سطح پر نظام کی مکمل ناکامی کا اعتراف نہیں ہے؟ قانون اسے ٹرائل کی ناکامی قرار دینے کے بجائے سچائی تک پہنچنے کی حتمی اور آخری کوشش کے طور پر دیکھتا ہے۔ دیکھیں، ٹرائل کورٹ کی کچھ حدود ہوتی ہیں اور بعض اوقات فریقین دانستہ یا نادانستہ طور پر کچھ حقائق سامنے نہیں لا پاتے۔ تو کیا اپیل کی ہر سماعت میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں یہ جاننا بے حد اہم ہے کہ اپیل میں نئے ثبوت لینا کوئی روزمرہ کا معمول نہیں ہے کہ ہر کیس میں ایسا ہونے لگے۔ یہ ایک انتہائی سخت استثناء ہے۔ یعنی وہ ایسا تبھی کریں گے جب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ بچے؟ بالکل، عدالت ایسا صرف تب کرتی ہے جب اسے محسوس ہو کہ انصاف کے بنیادی تقاضے تب تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک وہ مخصوص ثبوت سامنے نہ آئے۔ اور میں نے دیکھا کہ ججوں کو اس کی وجوہات بھی لکھنی پڑتی ہیں۔ جی، قانون ججوں پر یہ کڑی شرط لگاتا ہے کہ اگر وہ نئے ثبوت لے رہے ہیں تو انہیں اس کی وجوہات واضح طور پر تحریری شکل میں ریکارڈ کرنی ہوں گی۔ وہ محض اپنی مرضی سے کیس کو دوبارہ نہیں کھول سکتے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی تکنیکی خامی اصل حقیقت تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ تو ہو گیا ثبوتوں کے حوالے سے ڈیڈ لاک کا حل، لیکن دفعہ 429 میں ایک صورتحال اور بھی تو بتائی گئی ہے۔ ججوں کے اختلاف رائے کی صورتحال۔ ہاں، کیا ہو اگر فیصلہ کرنے والے جج خود ہی آپس میں الجھے جائیں؟ فرض کریں کہ ہائی کورٹ میں 2 ججوں پر مشتمل ایک بینچ اپیل سن رہا ہے۔ کیس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ایک جج کہتا ہے کہ ملزم کو فوراً بری کر دو، ثبوت ناکافی ہیں۔ اور دوسرا جج اس سے متفق نہیں ہوتا۔ بالکل، دوسرا جج پورے یقین سے کہتا ہے کہ نہیں، نچلی عدالت کی سزا بالکل درست تھی، اسے برقرار رکھو۔ اب تو رائے بالکل برابر تقسیم ہو گئی، دونوں کی طاقت برابر ہے، تو اب کیس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل کرکٹ میچ میں سکور برابر ہونے پر سپر اوور یا کسی سنسنی خیز ٹائی بریکر جیسی صورتحال بن گئی۔ آپ کی ٹائی بریکر کی یہ تشبیہ واقعی کمال کی ہے۔ نظام انصاف کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ چونکہ جج بھی انسان ہے اور وہ ایک ہی ثبوت سے 2 مختلف نتائج اخذ کر سکتے ہیں، اس لیے ڈیڈ لاک کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ تو اس ڈیڈ لاک کو توڑا کیسے جاتا ہے؟ جب ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو قانون نظام کو مفلوج نہیں ہونے دیتا اور نہ ہی پورے کیس کا نئے سرے سے ٹرائل شروع کرواتا ہے، بلکہ قانون کہتا ہے کہ وہ کیس ان دونوں ججوں کی تفصیلی اور اختلافی آراء کے ساتھ اسی عدالت کے کسی تیسرے جج کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اچھا، یعنی ایک امپائر لایا جاتا ہے جو حتمی فیصلہ کرے گا، لیکن کیا وہ تیسرا جج سارا کیس شروع سے سنے گا؟ عموماً وہ تیسرا جج ان نکات پر غور کرتا ہے جن پر پہلے 2 ججوں کا اختلاف تھا۔ وہ فریقین کو سنتا ہے، ان اختلافی آراء کا جائزہ لیتا ہے اور پھر اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ تو اس کی رائے حتمی ہوگی؟ جی، جو بھی رائے وہ تیسرا جج دے گا اس کے ساتھ مل کر اکثریت کا فیصلہ بن جائے گا اور وہی حتمی فیصلہ کہلائے گا۔ یہ طریقہ کار اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ نظام رکے بھی نہیں اور فریقین کو پورے ٹرائل کی اذیت اور اخراجات سے دوبارہ نہ گزرنا پڑے۔ یہ واقعی اس بات کی عکاسی ہے کہ قانون نے انسانی رویوں اور ہر ممکنہ رکاوٹ کے لیے پہلے سے ہی ایک راستہ سوچ رکھا ہے، کہیں بھی معاملہ بند گلی میں نہیں جاتا۔ بالکل، قانون کی لچک اسے زندہ رکھتی ہے۔ لیکن ہر سفر کا،
ہر طویل اور تھکا دینے والی قانونی جنگ کا آخرکار کوئی نہ کوئی اختتام تو ہوتا ہی ہے، چاہے وہ عدالت کی فائلوں میں لکھی آخری سطروں سے ہو یا قدرت کے کسی حتمی فیصلے سے۔ اب ہم دفعات 424، 25 اور 30 کی طرف آ رہے ہیں، جو فیصلے کے طریقہ کار سے متعلق ہیں۔ ہاں، اب ہم اس طویل بحث کے آخری اور شاید سب سے پراسرار حصے کی طرف آتے ہیں۔ اپیل کا اختتام کن حالات میں ہوتا ہے؟ جب عدالت اپیل اپنا حتمی فیصلہ سنا دیتی ہے تو قانون کے طے کردہ طریقوں کے مطابق وہ فیصلہ تحریر کیا جاتا ہے اور پھر ہائی کورٹ اپنا وہ فیصلہ واپس نچلی عدالت کو بھیجتی ہے تاکہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور کیا اس کے بعد مزید کوئی اپیل ہو سکتی ہے؟ قانون کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عدالت اپیل کے یہ فیصلے ماسوائے ان چند مخصوص حالات کے جہاں سپریم کورٹ میں جانے کی اجازت ہو حتمی تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کے بعد عدالتوں کے معمول کے چکر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو قانون کا اپنا بنایا ہوا اختتام ہے، لیکن ان ذرائع میں خاص طور پر قانون کی آخری دفعہ یعنی دفعہ 431 کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک چیز نے مجھے سخت حیرت میں ڈال دیا۔ آپ ابیٹمنٹ آف اپیلز کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اس کے مطابق اگر اپیل کی سماعت کے دوران ہی اپیل کرنے والے ملزم کی موت واقع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان چلا گیا، اس کی سانسیں رک گئیں، تو قانون کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی وہ ہر قسم کی اپیل وہیں کی وہیں ختم یعنی ساقط ہو جائے گی۔ جی، موت کے ساتھ ہی عام طور پر قانونی چارہ جوئی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس قانون میں ایک بہت ہی حیران کن استثناء موجود ہے، اور وہ ہے جرمانے کی سزا کی اپیل۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم استثناء ہے۔ مطلب یہ کہ انسان مر گیا، مٹی میں مل گیا، لیکن اگر اس پر عدالت نے کوئی جرمانہ عائد کر رکھا تھا تو اس کی موت کے بعد بھی وہ اپیل زندہ رہے گی۔ یہ کیسی منطق ہے؟ یہ تو بالکل کسی ایسے قرض کی طرح ہے جو روح کے پرواز کر جانے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ بظاہر یہ ایک بہت ہی بے حس اور ظالمانہ اصول معلوم ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ریاست کو مرنے والے سے زیادہ اپنے پیسوں کی فکر ہے۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی تہ میں جائیں اور اس کے مالی اور سماجی اثرات کو دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک بہت گہری اور ہمدردانہ منطق چھپی ہے۔ ہمدردانہ منطق؟ وہ کیسے؟ دیکھیے، جب کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے جسم کو دی جانے والی کوئی بھی سزا، چاہے وہ عمر قید ہو یا پھانسی، وہ از خود غیر متعلق اور بے معنی ہو جاتی ہے۔ ریاست ایک لاش کو تو جیل میں نہیں رکھ سکتی نا۔ ظاہر ہے جسمانی سزا تو ممکن ہی نہیں۔ اس لیے جسمانی سزا کے خلاف اپیلیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جرمانے کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن کیا جرمانہ بھی اس شخص کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ نہیں، کیونکہ جرمانے کا تعلق عموماً کسی شخص کی جائیداد، اس کے بینک اکاؤنٹس اور اس کے اثاثوں سے ہوتا ہے۔ تو اس سے مرنے والے کے بعد کیا فرق پڑتا ہے؟ اب فرض کریں کہ ایک شخص پر عدالت نے لاکھوں روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا، دوران اپیل اس شخص کی موت ہو گئی۔ قانون کے مطابق مرنے والے کی جائیداد اب اس کے ورثاء یعنی اس کی بیوہ، اس کے یتیم بچوں یا دیگر قانونی رشتہ داروں کو منتقل ہونی ہے۔ اچھا، اگر جرمانے کی اپیل بھی موت کے ساتھ ختم کر دی جائے تو ریاست اس جرمانے کی وصولی کے لیے اس مرنے والے کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو کُرک یا نیلام کر دے گی۔ اب مجھے سمجھ آیا۔ تو اس کا سیدھا اور تباہ کن اثر تو ان ورثاء پر پڑے گا جن کا اس پورے جرم میں کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ وہ بیچارے تو بے گھر ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اس لیے قانون یہ حق دیتا ہے کہ اگرچہ وہ شخص مر چکا ہے مگر اس کے جرمانے کی سزا کے خلاف جو اپیل اس نے کی تھی وہ اپیل زندہ رہے، تاکہ ورثاء اس کیس کو لڑ سکیں۔ جی، تاکہ اس کے پیچھے رہ جانے والے ورثاء اس قانونی جنگ کو جاری رکھ سکیں، عدالت میں یہ ثابت کر سکیں کہ مرنے والا بے گناہ تھا، اور یوں وہ اپنی وراثت اور اپنے مستقبل کو اس ظالمانہ مالی بوجھ سے محفوظ رکھ سکیں۔ یہ دفعہ مرنے والے کے نہیں بلکہ اس کے معصوم ورثاء کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے۔ کیا زبردست بات ہے۔ قانون کا ایک ایسا لفظ جو بظاہر ظالمانہ لگ رہا تھا، وہ در حقیقت کسی بیوہ یا یتیم کی چھت بچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ جان کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ قانون کے ہر ضابطے کے پیچھے کسی نہ کسی انسانی، سماجی یا معاشی حقیقت کا کتنا گہرا ادراک موجود ہے۔ جی، قانون بظاہر خشک ہوتا ہے لیکن اس کی بنیاد انسانیت پر ہی رکھی گئی ہے۔ اگر ہم اس پوری تفصیلی گفتگو کا ایک نچوڑ نکالیں تو ضابطہ فوجداری کا باب 31 محض عدالتوں کی کارروائی کا مینول نہیں ہے۔ یہ ریاست کی طاقت، ججوں کی احتیاط اور ایک عام انسان کے انصاف کے حق کے درمیان
توازن کا ایک انتہائی خوشاندار شاہکار ہے۔ بالکل درست۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ انصاف کی فراہمی ایک سیدھی اور ہموار سڑک نہیں ہے، بلکہ یہ فلٹرز، رکاوٹوں اور حفاظتی جالوں کا ایک ایسا پیچیدہ سلسلہ ہے جو ہر قدم پر یہ یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بے گناہ نہ مارا جائے۔ بلا شبہ یہ سارا نظام اس بات کی علامت ہے کہ کسی بھی انسان کی آزادی، اس کی عزت اور اس کے حقوق کو اتنی آسانی سے نہیں چھینا جا سکتا۔ ہر فیصلے کو ایک دوسری اور اگر ضروری ہو تو تیسری نظر سے گزارا جاتا ہے تاکہ انسانی خامیوں کی گنجائش کو کم سے کم کیا جا سکے۔ لیکن اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے موت کے بعد اپیل ختم ہونے والے اصول نے میرے ذہن میں ایک بہت ہی گہرا اور شاید الجھا ہوا سوال چھوڑ دیا ہے۔ وہ کیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی ملزم اپیل کے دوران مر جاتا ہے تو قانون اس کیس کی فائل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے، سوائے اس مالی جرمانے کے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نظام انصاف کا مقصد، اس کی غرض و غایت صرف اور صرف زندہ انسانوں کو سزا دینا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا فلسفیانہ سوال ہے۔ اگر ایک کیس رک جاتا ہے تو کیا اس کیس میں چھپی اصل سچائی بھی اس شخص کی لاش کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے دفن ہو جاتی ہے؟ کیا معاشرے، کیا تاریخ اور کیا خود اس مرنے والے کی روح کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ حتمی سچائی کیا تھی؟ ہاں، بے گناہی ثابت ہونے کا جو حق ہے وہ تو ادھورا رہ جاتا ہے نا۔ بالکل۔ اگر وہ شخص بے گناہ تھا لیکن کیس بند ہونے کی وجہ سے اس پر لگا مجرم ہونے کا کلنک کبھی نہیں دھل سکا، تو کیا نظام نے اس کے ماتھے پر لگا وہ داغ اس کی نسلوں کے لیے نہیں چھوڑ دیا؟ کیا سچائی صرف تبھی اہم ہوتی ہے جب اس سے کسی زندہ انسان کو سزا دینی ہو، یا سچائی کی اپنی کوئی ابدی حیثیت بھی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید قانون کی ان کتابوں میں نہیں ملے گا، مگر یہ ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اور شاید یہی سوچ ہمیں ایک بہتر نظام کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اسی فکر انگیز اور کسی حد تک تکلیف دہ سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا یہیں باوقار انداز میں اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے حقائق اور قانون کا یہ سفر آپ کے سوچنے کے زاویوں کو مزید وسعت دے گا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.